بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالج سے چھٹی ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن خان لالا وین لے کر نہیں پہنچے۔ میں اور میری دوست انابیہ اس وین میں ایک ساتھ ہی جاتی تھیں۔ ہم وین کے انتظار میں کالج کے داخلی گیٹ کے پاس بنے چبوترے پر ہی یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ بجائے کالج سے باہر سڑک پر کھڑے ہونے سے بہتر تھا کہ ہم کالج کے اندر ہی انتظار کر لیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے جب کافی دیر ہو گئی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، اور اس کی وجہ بھی جلد ہی سمجھ آ گئی۔ گیٹ کے پاس ہی نوجوان چوکیدار راشد کا کیبن تھا۔ اس کے کیبن میں اب اس کے علاوہ کوئی اور بھی کالج کے ورکر جمع تھے، جن کی اونچی آواز میں باتوں اور کہکوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر میری نظر کھڑکی پر پڑی تو خود کو راشد کی نظروں کے حصار میں دیکھا، جو سگریٹ کے بڑے بڑے بگولے میں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں پہلو بدل کر بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے بیگ سے کتابیں نکال لیں اور ورک گردانی کرنے لگی۔ انابیہ مستقل طور پر موبائل میں بزی تھی۔ وہ بار بار اپنے گھر نمبر ملانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال ڈراپ ہو جاتی۔ اس مسلسل مشقت نے اسے جھنجلا دیا اور اس نے موبائل بیگ کے اندر دے مارا، اور پھر چند سیکنڈ بعد ہی اس کی کونی میری پسلیوں میں جا کے زور سے لگی۔ ابھی میں نے اسے گھور کر دیکھا ہی تھا کہ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے اشارہ کیا۔ راشد اور کالج کے سویپر کے علاوہ جو دوسرے ورکر کھڑے تھے وہ بھی ہماری ہی طرف عجیب نظروں سے ایسے دیکھ رہے تھے کہ مجھے اب اپنے بدن میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ خاص کر راشد کی نگاہوں میں باقاعدہ ہوس کو محسوس کرتے ہوئے میں نے انابیہ کی طرف دیکھا، جو اب تیزی سے موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا، اور اس سنسانی میں سگریٹ کی بو اور دل دہلا دینے والے کہکوں کی آواز پر ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کر لیا اور اپنے بیگ سنبھالے اور گیٹ سے باہر نکل آئے۔ کھلی ہوا میں سڑک کنارے گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا، جو اندر بیٹھے ہم دونوں محسوس کر رہے تھے۔ یہ راشد کو کیا ہوا؟ انابیہ نے شوخی سے کہا۔ میرے تصور میں وہ ہوس سے بھری آنکھیں دیکھ کر ایک جھرجھری سی آئی، تو میں نے لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہم یہاں مزید کس انتظار میں کھڑے ہیں؟ کیوں نہ کوئی آٹو روک لیں؟ میری بات پر انابیہ نے مجھ سے اتفاق کیا، لیکن ہم ابھی کوئی آٹو روکتے؟ انابیہ کے موبائل پر رنگ بیل بجنے لگی۔ اس نے فوراً موبائل آن کیا تو دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی سی کیفیت ابھری۔ اس نے بات ختم کی اور موبائل بند کر دیا۔ میرے بھائی آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، بے فکر رہو، تمہیں بھی گھر ڈراپ کر دیں گے۔ وہ بولی تو مجھے دلی خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے یہ مسئلہ حل ہوا، اب ہم خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ماما کی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں تو آج اپنا سیل بھی گھر بھول آئی تھی۔ آج میری تو خوب شامت آنے والی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا آج ماما خوب خفا ہوں گی۔ جب میرا موبائل بستر پر دیکھیں گی تو ایک وقت تھا جب وہ میرے موبائل استعمال کرنے پر بہت برا منایا کرتی تھی، لیکن جو ہی میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا اور میں ایک دن ذرا سی لیٹ ہوئی تو انہوں نے پاپا کو مجبور کر کے میرے لیے الگ سے سیل فون منگوا لیا اور صبح کالج جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں دیا کہ جب بھی دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے بتا دیا کرو۔ ماضی کی خوبصورت یاد نے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی، مگر ساتھ ہی ماما کی فکر مندی کا سوچ کر ہی ٹینشن ہونے لگی کہ سامنے سے آتی ہوئی مہران، جو اپنی کنڈیشن سے ہی سیکنڈ ہینڈ لگتی تھی، نے میری سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا اور میں ماضی سے حال میں لوٹ آئی۔ مہران جھٹکے لیتی ہوئی بالکل ہمارے پاس آ کر رکی تو فرنٹ سیٹ سے ایک 40 سالہ شخص، جس کی کن پٹیوں کے بال ہلکے ہلکے سفید ہو رہے تھے، گھوم کر ہماری طرف آئے۔ انابیہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر انتہائی بردباری کے ساتھ جواب دیا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہینڈل کو گاڑی کے بیک ڈور سے لگا کر دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں اندر بیٹھنے کو کہا۔ ہم جلدی سے اندر بیٹھ گئیں تو گاڑی انتہائی سست روی کے ساتھ رک رک کر چلنے لگی۔ گاڑی کی ایسی کنڈیشن پر میرے دل میں ایک خیال ابھرا
کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے، لیکن بالآخر رکتے چلتے گاڑی گھر تک آ ہی گئی۔ ایک بار پھر وہی ایکسرسائز شروع ہوئی۔ انابیہ کے بڑے بھائی باہر نکلے اور میری طرف کا دروازہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہینڈل سے کھولا۔ ماما گیٹ پر ہی کھڑی تھیں۔ وہ فوراً لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ میں نے جلدی جلدی انابیہ اور ان کے بھائی کا تعارف کروایا اور اپنی مشکل کے بارے میں مختصراً بیان کیا، تو ماما نے انابیہ کے بھائی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اندر آنے اور کھانے کی دعوت دے ڈالی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے گاڑی گیراج میں لے کر جانی ہے، کچھ کام کروانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ والدہ نے مزید اصرار نہیں کیا، لیکن ممنونیت سے دیکھتی رہیں۔ وہ اجازت طلب کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج تمہارے پاپا اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر نہ گئے ہوتے تو تمہیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اندر آتے ہوئے ماما نے نرمی سے کہا۔ میں فوراً بول پڑی، کوئی بات نہیں ماما، میں جانتی ہوں کہ پاپا بہت ہی کیئرنگ ہیں، اگر انہیں اس صورتحال کا علم ہوتا تو وہ فوراً پہنچ جاتے، لیکن مجھے ان سے زیادہ تو آپ کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی تو ماما نے میرے گال کو پیار سے سہلایا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ پھر آدھے راستے سے میری طرف واپس آئیں اور کہنے لگیں کہ تم کھانا کھا کر تھوڑا سا آرام کر لو، پھر شام کو تمہارے چچا کی بیٹی کی منگنی ہے، اس میں جانا ہے۔ میں ذرا اظہر کو بھی ریمانڈ کروا دوں، کہیں اس کے ذہن سے نکل ہی نہ جائے۔ میں فریش ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تو دیکھا ماما پاپا سے فون پر بات کر رہی ہیں اور بات کرتے کرتے ان کے چہرے پر حیا کی لالی بکھرتی جا رہی ہے۔ میری ماما ایک عام سے نین نقش کی حامل قبول صورت خاتون تھی، لیکن پاپا کی محبت نے انہیں خاص بنا ڈالا تھا۔ ان کے چہرے پر محبت کے اتنے ڈھیر سارے رنگ ہر وقت بکھرے رہتے تھے، جس نے ان کے چہرے پر ایک خاص چمک پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور جلدی جلدی کال بند کر دی اور میری من پسند مٹن بریانی اور رائتے سے سجی ٹرے مجھے تھما دی۔ وہ کھانے پینے میں میری پسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کالج سے واپسی پر مجھے ہمیشہ اپنی پسند کا کھانا بنا ہوا ملتا اور مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ اس معاملے پر میں نے اپنی ماں سے ضد کی ہو اور انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ میں اگر کہوں کہ میرے والدین دنیا کے بہترین والدین میں شمار ہوتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ وہ بحیثیت میاں بیوی بھی مثالی کپل کے طور پر پورے خاندان میں مشہور تھے۔ ان کی لو میرج تھی جو دونوں گھروں کی انتہائی مخالفت کی وجہ بنی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ بعد میں دونوں ہی گھر اس کپل کی خوشی میں مان گئے اور یہ شادی بزرگوں کی رضا سے انجام پائی۔ شادی کے 6 سال تک اولاد نہ ہونے پر پاپا پر دوسری شادی کا دباؤ بہت بڑھ گیا کہ اب ماما نے بھی دبے لفظوں میں پاپا کو دوسری شادی کی اجازت دے دی، تو پاپا نے 1 ماہ تک ماما سے بات نہیں کی اور وہ اتنی خوفزدہ ہوئیں کہ انہوں نے دوبارہ کبھی پاپا سے اس موضوع پر بات نہیں چھیڑی۔ وہ دونوں ہی گھر میں اولاد اور دوسری شادی کے حوالے سے مستقل موضوع گفتگو بنے رہے۔ ماما اب ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ پاپا سے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ایک تناؤ کی کیفیت ان کے چہرے پر نظر آنے لگی تھی، اس لیے وہ بھابھیوں اور ان کے بچوں کی موجودگی میں ماما کو خوش رکھنے کی جتنی بھی کوشش کرتے ناکام ہو جاتے۔ ماما جہاں ریلیکس ہونے لگتی وہیں کوئی نہ کوئی جیٹھانی یا دیورانی یا خود دادی ایسی بات کر دیتی کہ والدہ کو ڈپریشن سے دورے پڑنے لگتے۔ بالآخر پاپا نے ایک انتہائی فیصلہ کیا اور والدہ کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تاکہ ماما سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس فیصلے کا اثر ان کی صحت پر بھی پڑا اور اگلے ہی سال اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری بھی دے ڈالی، جسے سن کر وہ دونوں خوشی سے بے حال ہو گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی حال میرے والدین کا بھی تھا کہ میری پیدائش کے وقت کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ جس میں ماما دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد بابا بہت بری طرح نڈھال ہو گئے اور ماما بکھر سی گئیں۔ وہ ایک طرف سے مجھے سنبھالے ہوئے تھے اور دوسری طرف ماما کا حوصلہ بنے ہوئے تھے۔ میں پہلے دن سے ہی پاپا کی آنکھوں کی تارا بن گئی، لیکن ماما جب اس جذباتی دھچکے سے باہر نکلی تو میں ان کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔
میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے گھر کی فضا کو ہنستا مسکراتا ہوا اور محبتوں سے سجا ہوا دیکھا تھا۔ شام کے 5 بجنے والے تھے۔ میں اپنے خیالوں سے نکلی اور جلدی جلدی شادی میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ میں جب کپڑے پہن کر باہر نکلی تو والدہ پنک اور گولڈن بارڈر والی ساڑی میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پاپا ان کے کان میں کچھ سرگوشی کر رہے تھے اور وہ شرماتے ہوئے بار بار نظریں جھکا کر دھیمے سے ہنستی جا رہی تھی۔ ان کے کھلے بال اور مہکتے وجود کی کشش اور پاپا کی ان پر فدا ہو جانے والی نظریں دیکھ کر مجھے ان دونوں پر بے پناہ پیار آیا اور دل سے اس خوبصورت کپل کے لیے دعا مانگتے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور گلا کھنگارتے ہوئے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ دونوں ہی جھینپ گئے۔ اس وقت وہ دونوں کتنے مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ ہم گھر سے ہنستے مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور چچا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں موجود ہر کسی نے ہمیں انتہائی محبت کے ساتھ گلے لگایا۔ میں اپنی کزنوں کے پاس گئی جہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا تو دوسری طرف ڈھولک رکھی گئی جہاں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میں پہلی بار خاندان کے فنکشن میں شریک ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ تمام منظر بہت خوبصورت تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اچانک چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ہر کوئی ایک جانب دوڑے جا رہا تھا سوائے میرے۔ میں کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ میرا کزن ذیشان جو اسی طرف تیزی سے جانے لگا مجھے ساکت دیکھ کر پلٹا اور کہنے لگا تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو اسے کیا جواب دیتی۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو، بے فکر رہو۔ میں گڑبڑاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے جانے لگا تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اتنے میں پاپا بولے ذیشان تم ماہین کو لے کر جناح ہاسپٹل پہنچو۔ میں نے پاپا کی طرف دیکھا جو ماما کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ دادی چچی بھی ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں دوڑ کر جانے لگی تو پاپا نے گاڑی کا ڈور تیزی سے بند کیا اور گاڑی دوڑا دی۔ ماہین چلو۔ ذیشان گاڑی میرے قریب لا کر چیخا تو جیسے میں حواس میں آ گئی۔ ماما ایک سسکی سی نکلی اور میں فرنٹ سیٹ پر جو ہی بیٹھی ذیشان نے گاڑی چلا دی۔ ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ ماما آئی سی یو میں ہے اور ان کی حالت انتہائی نازک ہے۔ میں پاپا کے گلے رکھ کر رونے لگی لیکن وہ مجھے حوصلہ دینے کی بجائے بچوں کی طرح رو پڑے۔ کیا ہوا ماما کو؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میں روتے ہوئے پاپا سے بولی تو وہ ہواؤں میں گھورنے لگے۔ مجھے خوف سا آیا۔ میرے آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی؟ ڈاکٹر جو ہی باہر نکلا تو اس نے فوراً آپریشن کرنے کی بات کہی۔ دل کے 3 والو بند ہیں، آپریشن کے بغیر چارہ نہیں۔ ان کا سرپرست کون ہے؟ ڈاکٹر نے چچا سے پوچھا تو انہوں نے پاپا کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں حوصلہ دیجیے اور ان پیپرز پر سائن کروائیں۔ ڈاکٹر ایک دکھ بھری نگاہ ڈال کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ 9 گھنٹے تک آپریشن چلا۔ اس دوران پاپا کا سر سجدے میں ہی جھکا رہا۔ دادی تسبیح مسلسل پڑھتی جا رہی تھی۔ چچی کھانا اور چائے بنا کر ہمیں زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی رہیں۔ میری نظریں فقط آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جم سی گئیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سب جا چکے تھے۔ میں اور پاپا ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ذیشان کافی کے کپ لیے نمودار ہوا اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پاپا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اللہ سے راز و نیاز کرنے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ ذیشان نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کافی کا کپ زبردستی پکڑایا۔ ایسے وقت جب سب جا چکے تھے، تھک چکے سے، مجھے اس کا مسلسل ہمارے ساتھ ہونا کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ آپ گھر چلے جاتے، کچھ آرام مل جاتا۔ میں نے اسے کہا تو وہ گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا جب اپنے تکلیف میں ہو تو آرام کیسے کیا جا سکتا ہے ماہین؟ اس کے لہجے کی اپنائیت اور میرے لیے احترام پر میرا دل عجب لے پر دھڑکنے لگا۔ اس وزٹر روم میں ہم دونوں اکیلے تھے۔ وہ چاہتا تو غلط نگاہ سے لے کر غلط حرکت تک کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا لیکن وہ مجھ سے فاصلہ رکھے ہوئے
دور بیٹھا تھا۔ اس کی محبت بھری نگاہوں نے مجھے تحفظ کے شدید احساس سے روشناس کرایا۔ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، یہ بات میں جانتی تھی، لیکن وہ تو مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، یہ میں نے اس پل جانا تھا۔ مشکل لمحوں میں محبت کا مل جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے سکون سے آنکھیں موند لیں، لیکن 2 آنسو پلکوں کی باڑ پھیلانگ کر گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے اپنے بہت قریب کسی کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو ذیشان میرے سامنے ہی بیٹھا تھا، کچھ پریشان، کچھ مزمحل تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ رومال میری طرف بڑھایا۔ اللہ خیر کرے گا، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ مجھے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ میں نہ جانے کب تک یوں ہی سوتے جاگتی کیفیت میں دعائیں مانگتی جا رہی تھی کہ باہر ایک شور برپا ہوا۔ یہ پاپا کے رونے کی آواز تھی۔ یا اللہ خیر! میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر بھاگی تو پاپا چیخے مار کر رو رہے تھے۔ ذیشان انہیں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کال پر بات کر رہا تھا۔ آنٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ فوراً پہنچے۔ ڈگمگاتے ذہن کے ساتھ بس اتنا ہی سنا جا سکا، اور پھر میں دیوار پکڑنے کی کوشش میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے گھر کا شیرازہ کیسے آنن فانن طوفان کی نظر ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں لگا۔ ماما کے 40ویں تک سب رشتہ دار اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ گھر جہاں ہر وقت مسکراہٹوں کے تبادلے چلتے، وہاں اب خاموشیوں نے مستقل اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ پاپا اتنے خاموش ہو گئے کہ جیسے بولنا ہی بھول گئے ہوں۔ میں کئی دنوں تک ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاتی۔ محبت میں جدائی سہنا ہر کسی کے بس میں کہاں ہوتی ہے۔ میں نے فقط ایک رشتہ کھویا تھا، جبکہ پاپا نے تو اپنی پہلی محبت اور وہ دوست کھوئی جس میں انہوں نے کئی رشتے جیے تھے۔ وہ کسی طرح سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ گھنٹوں ماما کی قبر پر بیٹھے رہتے، شیو بڑھ کر داڑھی بن گئی، لیکن انہوں نے اسے ٹھیک بھی نہیں کروایا۔ کپڑے استری بغیر پہن لیتے، لیکن کئی دنوں تک کپڑے بدلتے نہیں تھے۔ میں اب پاپا کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پاپا کے نام پر سسکتے میں نے گھر اور پاپا کو سنبھالنے کا عزم کیا، اور یہ حوصلہ مجھے ذیشان نہیں دیا۔ واقعی محبت انسان کو طاقتور بنا ڈالتی ہے، لہٰذا میں نے پاپا پر اپنی مکمل توجہ مرکوز کر دی۔ پاپا نے کھانا بہت کم کر دیا تھا۔ کئی بار کھانا سامنے رکھا ہوتا اور وہ دور خیالوں میں کھوئے رہتے۔ میں بس چند نوالے ہی کھلا پاتی۔ ان کا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، اور یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھ کر رو دی تو بجائے چپ کرانے کے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، جیسے وہ خود بھی بے بس ہو گئے ہوں۔ دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، اس کمزور شخص کو دیکھ کر میں تڑپنے لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن میں اپنے گھر کے معمول کے کام نپٹا رہی تھی کہ مجھے پاپا کی آواز سنائی دی۔ وہ کافی دیر کسی سے بات کر رہے تھے، اور یہی چیز میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ پورے 3 ماہ بعد پاپا کو اس طرح طویل بولتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے میں باہر پورچ میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ پاپا ایک فقیرنی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ میں اسے پہچانتی تھی، کیونکہ یہ امی کے وقتوں سے ہمارے گھر سے روٹی یا کبھی کبھی آٹا لے کر جاتی تھی۔ جانے کیوں پاپا کی یاد نے ایک چٹکی سی دل میں کاٹی۔ میں مڑنے ہی والی تھی کہ میرے کانوں میں فقیرنی کی عجیب و غریب بات پڑی، تو میں نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا، لیکن یہ فقیرنی پاپا کو دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دینے لگی کہ اگر تم ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لو گے تو تمہاری بیوی لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ پاپا اس کی باتوں میں شدید دلچسپی لے رہے تھے، اور ان کے لہجے میں بھی بے پناہ خوشی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھنے لگے تو فقیرنی نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس دنیا میں کیا کچھ ممکن نہیں؟ تمہاری محبت کی شدت اسے اس دنیا سے اس دنیا میں دوبارہ لے آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کسی کم عمر لڑکی سے بیاہ رچا لو۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جانتی بھی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو؟
میں نے اسے غصے سے جھڑکا تو پاپا ایک دم طیش میں آ کر بولے، تم اندر جاؤ، تمہارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس فقیرنی کو گھورتے ہوئے اندر چلی گئی، لیکن مجھے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ فقیرنی جا چکی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک عجیب سا بدلاؤ میں نے دیکھا۔ پاپا نے اس کے بعد اپنا خیال خود رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اگلے دن ہی حجام کے پاس گئے اور اپنی شیف بنوائی۔ واپس آئے، نہا کر اپنے لیے بہترین لباس نکالا، استری کیا اور پہنا، اپنے تمام میلے کپڑے لانڈری بھجوائے، اپنے کمرے کو دوبارہ سے سیٹ کیا، بیڈ شیٹ نئی ڈالی۔ یہ بظاہر چند تبدیلیاں تھیں جو میں نے نوٹ کی، اور اس کا ذکر جب ذیشان سے کیا، اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، وہ کسی بہانے تو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے۔ پاپا صبح سویرے اٹھتے، جاگنگ کرتے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ میں تھوڑا سا گھر اور پاپا کی طرف سے مطمئن ہو گئی تو میں نے دوبارہ سے کالج جوائن کر لیا اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے لگی۔ لیکن پاپا کے معمولات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ گھر میں کچھ خواتین کا مستقل آنا جانا بھی میں دیکھ رہی تھی۔ ان خواتین کی چال ڈھال اور تیزی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ یہ دراصل رشتہ کروانے والی آنٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پاپا نے میرج بیورو سے بھی رابطہ کر رکھا تھا۔ ان کے بھی فون اکثر آتے رہتے تھے۔ میں نے پاپا کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں، لیکن کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے ہی ہم عمر خاتون کا رشتہ دیکھ لیں، مگر اس لیے شادی مت کریں کہ ماما دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ پاپا نے 2 بار تو میری بات انتہائی آرام سے سنی، لیکن ہوا میں اڑا دی۔ تو میں نے پاپا کو آخری دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار پاپا ہتے سے اکھڑ گئے۔ اس بحث و مباحثہ میں ان کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے اپنے پاپا کو دیکھنے لگی کہ جنہوں نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا، آج وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور دروازہ بند کر کے پوری رات روتی رہی۔ صبح جب اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میرا کالج آنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں باہر آئی تو دیکھا پاپا کہیں پر بھی نہ تھے، شاید باہر نکلے ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں کچن میں آئی اور اپنے لیے ایک کپ چائے بنانے لگی کہ اچانک لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی تو میں تیزی سے اس طرف لپکی۔ فون اٹھایا تو آگے انابیہ تھی، جو فکر مند تھی کہ میں آج کالج کیوں نہیں آئی۔ رات سے میرا دل بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے انابیہ کو اپنی ساری کیفیت اور پاپا سے ہونے والی بات اور اتنے دنوں سے جو بھی ہمارے گھر کے حالات چل رہے تھے وہ سب اس سے ڈسکس کر دیے۔ وہ پہلے تو بڑی حیران ہوئی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے والد کوئی چھوٹے بچے ہیں کہ وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکیں اور ایک فقیرنی کی بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک کم عمر لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں۔ انابیہ نے مجھے تسلی دی۔ فون رکھنے کے بعد میں نے معمول کے کام نپٹائے۔ پاپا آ چکے تھے۔ میں نے ناشتے کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ کر چکے ہیں اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں میرا بالکل بھی احساس نہیں تھا، نہ ہی انہیں کل رات کے رویے پر کوئی ندامت تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور شام کے کھانے کے لیے بھی تیاری کرنے لگی۔ شام 6 بجے ڈور بیل بجی تو پاپا نے دروازہ کھولا۔ سامنے انابیہ اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ پاپا انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں انابیہ کی آواز پہچان کر فوراً کچن سے نکلی اور ڈرائنگ روم میں گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ اس کی والدہ البتہ مجھے بڑی عجیب سی لگی۔ وہ مسلسل مجھے گہری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں انابیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاپا نے انہیں رات کے کھانے کے لیے روک دیا تھا، لہٰذا میں نے بہترین اہتمام کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے برتن اٹھائے تھے کہ پاپا نے مجھے بلا لیا۔ پاپا کی بات نے میرے سر پر ایک بم پھاڑنے جیسی کیفیت پیدا کر دی۔ میں پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا رشتہ طے کر چکا ہوں اور اگلے جمعے کو انابیہ کے بھائی سے میرا نکاح ہے، اور ساتھ ہی یہ بم بھی پھوڑا کہ وہ انابیہ سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں اب پھٹی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ احتجاج کیا، لیکن میں جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
میں نے فوراً ذیشان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ اگلے روز ہی چچا اور چچی کو لے کر ہمارے گھر آ پہنچا۔ شدید جھگڑے کے بعد پاپا نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسی اثنا میں انابیہ کو کال ملائی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ اس شادی سے نہ صرف خوش ہے بلکہ اس کو میرے والد کی عمر سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ انابیہ تم صرف 17 سال کی ہو، میری ہم عمر ہو، تم کیسے ایک باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کر سکتی ہو جس کی اپنی بیٹی کی عمر تمہارے جتنی ہے؟ تو وہ میری بات سن کر بے شرموں کی طرح ہنسی اور فون رکھ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے اچھے مستقبل کی خاطر پاپا سے شادی کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں بنیادی ضروریات کا پورا ہونا بھی خواب سمجھا جاتا تھا، اور اس کی والدہ اور بھائی نے ہمارے گھر کی دولت اور عیش و آرام کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے جاتے جاتے ایک عجیب شرط بھی رکھی کہ وہ انابیہ کی شادی پاپا سے اسی صورت میں کریں گی جب میری شادی ان کے رنڈوے بیٹے سے ہوگی۔ یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ خاندان کے لوگوں نے بھی بہت شور مچایا، لیکن پاپا نے سب کی باتوں کو رد کر دیا۔ وہ بھلا پہلے بھی کسی کی کب سنتے تھے، اس لیے خاندان والے بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ پاپا مجھ سے فون لے چکے تھے، اس لیے اب ذیشان سے رابطہ کرنے کی کوئی سبیل میرے پاس نہ تھی۔ نہ ہی وہ میرے گھر آ سکتا تھا اور نہ ہی میں باہر جا سکتی تھی۔ میں نے پاپا کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکی جس سے وہ بیاہ کر لا رہے ہیں وہ میری ہم عمر ہے، تو پاپا کہنے لگے کہ انہیں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے، تبھی وہ میری ماں کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، اسلام میں ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ مقدر سے لڑنے والی بات ہے۔ ایسا کہاں ممکن ہے کہ جانے والے اس طرح سے لوٹ کر واپس آئیں؟ لیکن پاپا نے میری کوئی بات نہ مانی اور جمعے والے دن نکاح خواہ کو بلا کر میرا نکاح انابیہ کے بھائی ظفر سے کر دیا، اور اسی دن اپنا نکاح انابیہ سے کر کے اسے گھر لے آئے۔ نکاح کے وقت انابیہ کی والدہ نے یہ بڑی سی کوٹھی جو میری ماں کی نشانی تھی اسے انابیہ کے نام لکھوایا اور تمام جائیداد کی اصل وارث انابیہ کو نامزد کروایا۔ تمام شرائط پاپا نے آنکھیں بند کر کے مان لی، لیکن دوسری طرف نہ میرا کوئی حق مہر رکھا گیا، نہ ہی کوئی سیکیورٹی رکھی گئی، بلکہ چپ چاپ 2 کپڑوں میں بیاہ کر ظفر کے گھر آ گئی۔ میں اب تک اس ساری صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ اب ظفر کی صورت میں ستم کا ایک اور باب مجھ پر کھل جائے گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ظفر نے میرے سامنے بیٹھتے ہی مجھ سے معافی مانگی۔ وہ اپنی والدہ کی ان تمام چالوں سے بے خبر تھے۔ انہیں بھی عین وقت پر نہ صرف پتہ چلا بلکہ انہیں اس شادی کے لیے مجبور بھی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ظفر نے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اگر چاہے تو اس رشتے کو چلا سکتی ہے اور اگر چاہے تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ پہلی رات کوئی دلہا ایسی بات بھی کر سکتا ہے؟ میں حیران نظروں سے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ یہ ظفر کی دوسری شادی تھی۔ ان کی بیوی 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ایک اور بات جس نے مجھے بڑا حیران کیا کہ ان کے اس کمرے میں اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی یادگار تصویر موجود نہیں تھی، جس سے مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ظفر بہت ہی حساس انسان ہے۔ میں اپنے لکھے ہوئے کو قبول کر کے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی، لیکن ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ انابیہ کی والدہ انابیہ کے ساتھ ہی ہماری بڑی سی کوٹھی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ اس گھر پر اور تمام کاروبار پر ان ماں بیٹی کا مکمل کنٹرول تھا۔ وہ ظفر کو بھی کئی بار اصرار کر کے یہیں پر بلا رہی تھی، لیکن ظفر بہت ہی خوددار نکلے اور اس چھوٹے سے ہی مکان میں رہنے کو ترجیح دی۔ پاپا کی زندگی ان دونوں خواتین نے حرام کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ایک بار مارکیٹ میں مجھے امی کی ایک بہت اچھی دوست جو ہماری ہمسائی بھی تھی وہ ملی، تو انہوں نے ساری رودات سنائی کہ پاپا کو بس ایک کمرے تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آئے دن گھر میں پارٹیاں ہوتی ہیں اور انابیہ کے کچھ میل فرینڈز بھی ساری رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ تمہارے والد اب بہت روتے پچھتاتے ہیں، نہ عزت رہی نہ دولت،
سننے میں آیا ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں انہیں شیلٹر ہوم بھیج رہی ہیں۔ شیلٹر ہوم کی بات پر میرے دل کو دھچکا لگا۔ میرے والد کی ضد نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس عرصے میں پاپا نے ظفر کو فون کر کے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب آنٹی کی بات سن کر میرا دل بہت بے چین ہوا۔ ظفر ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، یہ احساس مجھے شروع دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں ان کے کانوں سے بھی گزریں تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جب چاہے اپنے والد سے ملنے جا سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا تو میں چپ رہی۔ وقت گزرتا رہا اور میں 2 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ ظفر اپنی ایمانداری کی وجہ سے اب ایک اچھے عہدے پر تھے۔ ہم نے سوسائٹی میں اپنا ایک 10 مرلے کا ذاتی گھر بھی خرید لیا تھا۔ زندگی ایک ڈگر پر چلنے لگی۔ پھر ایک دن اڑتی اڑتی خبر ملی کہ انابیہ اپنے جس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ دھوکے باز نکلا۔ اس نے دھوکے سے کوٹھی بیچ کر سارا پیسہ ہڑپ کر لیا اور دونوں ماں بیٹی کو کنگال کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی دوبارہ اسی چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی جہاں سے انہوں نے اپنی لالچ کا آغاز کیا تھا، اور پاپا اپنی زندگی کے دن ایک اولڈ ہاؤس میں گزار رہے تھے۔ یہ سن کر دل بہت بے قرار رہنے لگا۔ میں ان سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں شاید انا آڑے آ جاتی۔ ظفر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتے رہتے اور پھر شاید میری کیفیت سمجھتے ہوئے ایک دن ویل چیئر دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ پہلی بار پاپا کو اس حال میں دیکھ کر وہ سب زیادتیاں بھول گئی۔ میرے ہونٹ لرزے اور آنکھیں بھر آئیں۔ میں ان کے قریب گئی، ان کے آنسو صاف کیے تو انہوں نے میرے سامنے فوراً اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ تادیر مجھ سے اپنی غلطیوں پر معافی کا تقاضا کرتے رہے اور اصرار کرنے لگے کہ ایک بار منہ سے کہہ دوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ظفر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ میں اپنے خامند کی بات بھلا کیسے ڈال سکتی تھی کہ جس نے مجھے ایک دن بھی تکلیف نہ دی۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر پاپا کو معاف کر دیا تو پاپا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں چپ کرایا اور ظفر کی مدد سے بیڈ پر لٹا دیا۔ رات میں ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ ظفر کی بہن انابیہ کچھ نفسیاتی مریض بن گئی تھی، اسے مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا۔ ظفر کئی بار ماں کو لینے گئے لیکن وہ میرا سامنا کرنے سے کتراتی تھیں، اس لیے وہ ساتھ نہ آئیں تو ظفر چپکے سے رقم ان کی ضرورت کے مطابق دے آتے اور خیال بھی رکھتے۔ میری زندگی میں تمام کردار اپنے نفس کی غلامی اور لالچ میں اپنے انجام کو پہنچے، اور میرے صبر اور اللہ پر مکمل اعتقاد نے مجھے دنیا کی تمام خوشیوں سے نواز دیا، جس کے اندر اس سے بڑا سکون اور خوشی کیا ہوگی کہ میں ظفر کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔